السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جی آپ سب؟ انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ میں ہوں جی عدنان ملک، جامعہ مسجد مکہ مکرمہ ملتان سے۔ تو فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے۔ تو اسی میں سوچا کہ چلو آج جمعہ کا دن ہے برکت والا، تو اسی میں ہم جو ہے نا ابو کی ایک اور قسط لے کے آپ کی خدمت میں آنے والا ہر دن وہ خیر و برکت سے اور خیر و عافیت سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کو پیار، بڑوں کو سلام۔ اچھا جی، جس ویلے میں اتوں خانے کعبے دے جس ویلے اسی نکلے باہر، میں مٹی لے کے آیا تے نہا نو کے آب زمزم تو جس ویلے اسی اذان والی جگہ تے اسی جا کے بیٹھے ہیں، اتنے قاری صاحب سارے سب دنیا کٹھی ہوئی سی گی۔ کوئی دیکھ رہا سی گا بھی کنے آدمی نے کام کیتا ہے، کیوں ماشاء اللہ حرم دے وچ 24 گھنٹے رش ہی ہوتا ہے، یہ نہیں 2-3 آدمی ہوندے، بڑا پورا ہی رش ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے میں وہ جڑی مٹی سی وہ دیتی ہے، پھر وہ مینوں انہوں نے تبارک دیتا ہے، خانے کعبے دی مٹی دیتی ہے، گلیب دیتا ہے، مینوں پیس ایک دیتا ہے، میں انہوں کو آپ خود ہی منگیا ہے۔ تو میں پھر لے کے میں اپنے گھر آیا، گھر والے میں دکھایا، میرے بچے ہوتے سن، سارے خوش ہو گئے نے ماشاء اللہ۔ یہ کیا چیز لے کے آیا؟ میں نے کہا یہ خانے کعبے کی مٹی ہے، یہ خانے کعبے کا گلیب کا ٹکڑا بھی لے آیا ہوں میں نے وہ اندر آ کے صندوق میں گھر والی کو دیا، میں نے کو بولا اس کو رکھ دو، تو یہ میری امانت ہے، یہ میں پاکستان لے کے جاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ بعد کام میں کرتا رہ گیا، اتنے ڈپٹی جیویں سی کی ڈپٹی ہوتی رہ گئی۔ ایک دن آئے عبداللہ بن سعید آیا، اس نے بولا بھئی یہ کنویں کی صفائی کرانی ہے، تے سخاوت تو اتنے کام کریں گا، ایک پاکستانی بندہ ہے تے ایک مصر دا ہے، وہ ترجمانی بھی کری تے کنویں کی صفائی بھی کرانی ہے۔ میں کہ ٹھیک ہے میں کراں گا۔ وہ جی ایک پاکستان دا بندہ آیا، پتہ نہیں کہڑے شہر دا سیگا، ایک وہ سیگا، ایک مصر دا سیگا۔ ان دونوں آدمیوں نے تو جدے چ لے کے آئے، جڑے سمندر دے وچ نہیں ٹوبے پھردے ہوندے، انہوں نے لے کے آئے۔ انہوں نے لے کے آئے تو میں اتنے آ کے ملاقات کی وہ، مینوں ہن عربی چنگی بلی آندی سی گی، میں وہ ملاقات سی کی عربی دے انہوں بلوایا، وہ بھی گل کی، انہوں کو میں پوچھا، میں کہ توں پاکستان دے گا؟ کہتے ہاں جی میں پاکستان دے گا۔ انہوں نے کہا بھی کنویں کی صفائی کرنی ہے، ہوں کی کریے؟ میں انہوں نے کہا بھی مینوں چاہیے ایک بتھا چھاڑن والا پرون چاہیے، جی اتنے پرون نہیں ملتے اٹے چھاڑن والے، تو مینوں بڑا پرون چاہیے، تقریباً 2 میٹر چوڑائی دے وچ ہوئے، 2 میٹر لمبائی دے وچ ہوئے، مینوں وہ چاہیے۔ پھر انہوں نے وہ لے کے آئے، وڈی وڈیاں 10-10 20 کلو دیاں بالٹیاں پلاسٹک دیاں لے کے آئے۔ پھر اتنے اسی کنویں دے اتنے اسی ایک ونچ لا دیتی، وہ جیڑی ونچ چلتی ہے بجلی دے نال تھلے بھی جاندی ہے تے اتنے بھی کھچ کے سامان لے آندی ہے۔ میں انہوں نے نال سارا کچھ نظام مستقل کام کر کے نا اسی کھڑا کر کے، تے انہوں نے اجازت دیتی بھئی کل صبح نو آ کے نا اتنے آ کے پمپ بند کر دینا تے تسی کام شروع کر دینا۔ تے اسی اتنے جڑے اتوں دے خزان سن وہ سارے اسی پانی آب زمزم دے بھر دیتے، پورے بھر کے اسی تیرا اللہ بھلا کرے موٹراں بند کر دیتیاں۔ تے مصری سب تو پہلے مصر دا لڑکا سیگا، وہ تھلے اتریا، وہ تھلے اتریا، تھلے اتر کے انہیں جی اتوں دی بھرائی شروع کی تھی، جو تو مٹی کٹی۔ اچھا جی، دوسرے دن ہم اسی آئے اندر، تے شیخ صالح گداد بھی سیگا، ایک اور آدمی بھی سن۔ انہوں نے کہا بھئی گل اس طرح، عبداللہ بن سعید سیگا شاید، ہاں، انہوں نے کہا بھئی سخاوت کام شروع کرو بیٹا۔ میں نے بولا اچھا کرتے ہیں کام شروع۔ سارے آدمی تھلے اترے، انہوں نے تہ خانہ ہے نا تھلے آب زمزم دا تہ خانہ ہے، تھلے کنواں ہے تہ خانے دے وچ، اسی سارے تھلے اترے، اتنے کنویں دے اتنے جا کے پہنچے، بیٹھ گئے اتنے، ہر کسی نے اتنے وردی پہنی، وردی پہن کے تے وہ جڑے
ਟੋਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ, ਕਾਲੇ ਕਲਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਮੜੇ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਇਆ, ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਮਾਸ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਅੰਬੂਬੇ 2 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਪ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਤਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਉਹਦੇ, ਬਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟੋਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਸਖਾਵਤ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵਾਇਰਲੈਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਤਰਦੇ ਪਿਆ। ਉਹ ਜੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਾਲਟੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਵਜ਼ਨੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਡਰਮ ਸੀਗਾ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਸ਼ੁੰਡੇ ਲਾ ਲੂ ਕੇ ਡਰਮ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰੂਣ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਪੰਪ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਪ ਜਿਸੇ ਚਲਾ ਦੇਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਤੋਂ ਮੋਟਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਚਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਬੋਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੋਕੇ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਕੋਈ ਰੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਕੋਈ ਹਰਨ ਦੇ ਸਿੰਗ ਸਨ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸامان निकला जिंदा अंतहा नहीं। तकरीबन 15 दिन। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जैसे वो खाने काबे का काम सारा ख़त्म किया तो जैसे वो मिट्टी भी अंदर से निकली माशाल्लाह, तो जो हरम के जो महकमा वक़ाफ़ के जो मदीर हैं इन्होंने अपनी यानी दयानतदारी के साथ उनके सामने मिट्टी पेश की और फिर उनसे हदियतन अपने लिए भी मांगी कि हमें भी हदिया इसका दें। फिर उन्होंने खाने काबे का गुलाब भी दिया अंदर का और साथ वो मिट्टी भी दी गिफ्ट। तो माशाल्लाह वो घर लेके चले आए। तो फिर आगे इन्होंने 5-6 महीने माशाल्लाह अंदर मेंटेनेंस चलती रही है, जिसमें टाइलें, जिसमें वो लकड़ी की जो सीढ़ी थी उसको चेंज करके फिर एल्युमिनियम की सीढ़ी लगाई। फिर और भी काफ़ी माशाल्लाह यानी खाना काबा के अंदर जितने छोटी मेंटेनेंस और वो पत्थर का और टाइलों का जो काम था वो भी माशाल्लाह सारा इनकी टीम ने वो किया। तो माशाल्लाह फिर जो जैसे ही बाहर आ गए तो फिर अगला काम था वो आब ज़मज़म के कुएँ की सफाई का, क्योंकि वो जो मलक खालिद थे उस टाइम, तो वो आए, वो कहते हैं भाई मैंने इसकी सफाई करवानी है आब ज़मज़म के कुएँ के अंदर की। क्योंकि पुराने दौर के अंदर आपको पता है जैसे लोग आते थे, कोई सिक्के फेंक रहा है, कोई यानी कि पानी में पीने के लिए कोई जैसे चीज़ पकड़ी तो वो नीचे गिर गई, किसी की रस्सी के साथ कोई चीज़ बांधी है तो जब वो नीचे पानी के लिए उसने भेजा तो वो टूट के नीचे गिर गई। तो ऐसे यानी कि वो कुएँ के अंदर जो है ना वो काफ़ी वो ऐसी चीज़ें जमा हो गई थी। तो उन्होंने सोचा कि चलो अभी सफाई करवाते हैं। और खाने काबे के वो कुएँ की सफाई अभी तक यानी कि इन 3 बंदों के अलावा और कोई भी नहीं नीचे उतरा। तो इसकी अगली किस्त में आपको बाकी की स्टोरी इंशाल्लाह ताला हम बताएंगे और सच्चे वाक़यात के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।